جو بندہ کسی امتحان میں پاس نہیں ہوا نا، وہ آپ کا پرائیویٹ اسکول میں پرنسپل لگا ہوتا ہے کہ جو دیسی گھی ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ اب جب اس قوم کے دماغ میں یہ گند بھرا گیا کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ سر پاکستانیوں کی خوبیاں بتائیں کچھ۔ اچھا، پاکستانی کی خوبیاں جو ہے نا بڑی زبردست ہیں، بہت ہی امیزنگ ہیں۔ پاکستانیوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ 11 مہینے 20 دن جو ہے وہ میوزک سننا جو ہے، ٹک ٹاک دیکھنا، ناچنا گانا، وہ سارا جائز ہے۔ محرم کے جو 10 دن ہیں ان میں وہ حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محرم میں بھی ساز بجائیں۔ جس طرح محرم میں ساز سننا، بجانا، گانا، ناچنا یہ جو حرام ہے، اسی طرح 11 مہینے 20 دن بھی یہ حرام ہی ہے۔ محرم میں بھی ساز بجائیں۔ جس طرح محرم میں ساز سننا، بجانا، گانا، ناچنا یہ جو حرام ہے، اسی طرح 11 مہینے 20 دن بھی یہ حرام ہی ہے۔ اسلام میں کہیں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، دوسری پاکستانی کی خوبی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیسے ہم نے توڑا لیے نا، کھلے کروا لیے، تو یہ بہت جلدی خرچ ہو جاتے ہیں۔ تیسری ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہفتہ کسی کے گھر میں رہیں گے، لیکن جب انہوں نے جانا ہوگا، جب خدا حافظ کریں گے تو آدھا گھنٹہ کم سے کم دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ باتیں ضرور کریں گے۔ ان کی اگلی خوبی یہ ہے کہ یہ جو آج سے کوئی 10-15 سال پہلے جو سپرائٹ یا 7 اپ کی جو بوتل ہے وہ بطور علاج استعمال ہوتی تھی، اس میں نمک ڈال کے، وہ کہتے تھے پیٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ہاضمے کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ ان کی بہت ساری خوبی ہیں۔ پاکستانی جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیزا کھانا وہ بہت بڑا کوئی کام ہے، یعنی جس نے پیزا کھا لیا اس نے اسٹیٹس لگا دیا، اس نے کہا یہ بہت بڑا کام ہے۔ حالانکہ پیزا جو تھا وہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے، یہ یا اس سے بھی تھوڑا آگے چلے جائے تو یہ اٹلی کے جو غریب لوگ تھے نا، رات کی بچی ہوئی روٹی اس کے اوپر سالن رات کا بچا ہوا ڈال کے وہ کھا لیتے تھے، اور اس کو وہ یعنی ایک غریب کا کھانا تھا، لیکن آج یہ اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی جو ڈاکٹر حضرات تھے، انہوں نے آج سے کوئی 60 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ جو دیسی گھی ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے، یعنی انسان اگر دیسی گھی کھا لے گا تو مر جائے گا، یہ ان کا فرمان تھا۔ اور انہوں نے اس قوم کو، اس بیوقوف قوم کو لگایا، یہ مصنوعی تیل تھے، آرٹیفیشل تھے، یہ ملاوٹ والے، یہ سبزیوں والے، اور یہ پام آئل، پتہ نہیں کیا کیا گند ہمیں کھلایا۔ اب جب لوگ ایسے بہت جلدی مرنا شروع ہو گئے، ہارٹ اٹیک آنے شروع ہو گئے، تو پھر ڈاکٹروں کو سمجھ آئی کہ یہ جو کولیسٹرول ہم دے رہے ہیں ان کو، یہ اصل میں زہر ہے۔ جو دیسی گھی والا کولیسٹرول ہے وہ تو زندگی بچانے کے لیے بہت اہم ہے کہ آج سے کوئی 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو عورتیں جو تھی وہ بچہ جو اس کی پیدائش تھی وہ نارمل ہو جاتی تھی، اور اس میں کبھی کوئی بڑی چھوٹی والی بات نہیں تھی۔ لیکن آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نارمل کسی کے گھر بیبی پیدا ہوتا ہے وہ انتہائی کو کم ظرف ہیں، کم عقل ہیں، کم علم ہے، اور جاہل اور پینڈو لوگ ہیں۔ اور ان عورتوں نے اس پیسے کے نام پر، ایک اسٹیٹس کے نام پر اپنے پیٹ چاک کرا کرا کے اور اپنی شکلیں کیا بنا لی، ڈھولکی ٹائپ بنا لی، کوئی بورا بنا پڑا ہے، کوئی تھیلا بنا پڑا، موٹی ہو گئی، بدی ہو گئی، شوگر ہو گئی، فیٹی لیور ہو گئے، پتہ نہیں کون کون سی بیماری لگی، صرف اور صرف یہی وجہ تھی۔ آج سے آپ 15-20 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہوٹل سے کھانا کھانا جو تھا وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، ہوٹل سے کھانا کھانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آج یہ جو تھا ہوٹل سے کھانا کھانا ایک فیشن بن گیا، ایک اسٹیٹس بن گیا، اور وہ اتنے مطلب صحت کے لیے نقصان دہ کھانے ہیں، اور وہ کھا کھا کر یہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں لیکن چھوڑیں گے نہیں۔ اور پاکستانی قوم کیا پوری دنیا کو پتہ ہے جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں، یہ سارے صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، انتہائی خطرناک ہے، لیکن پھر بھی پینے سے باز نہیں آتے۔ آج سے 20-30 سال پہلے لوگ گانے، مجرے، ڈرامے دیکھنے کے لیے سینما کا رخ کرتے تھے، تھیٹروں کا رخ کرتے تھے، اور کھانا جو تھا وہ گھر میں آ کر کھاتے تھے۔ آج کیا کر رہے ہیں لوگ، کھانا باہر کھا رہے ہیں، اور مجرے، گانے، تھیٹر، ڈرامے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ گھروں میں ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ پہ آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو پاکستانی قوم جو ہے نا یہ بہت ہی کوئی نرالی قوم ہے، اور پتہ نہیں یہ قوم کیا کر پائے گی۔ آج سے کوئی 20-30 سال پہلے لوگوں کے دماغ میں یہ گند بھرا گیا کہ جو سرکاری ٹیچر ہیں وہ بچوں کو صحیح نہیں پڑھاتے، حالانکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں اس وقت بھی جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں سارے سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور انتہائی قابل اور انتہائی لائق جو اساتذہ ہیں وہ اس وقت سرکاری گورنمنٹ اسکولوں میں ہیں۔
وہ पढ़ाते नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। वो भी हराम पे लगे हुए, मैं ये नहीं कह रहा वो बड़े अच्छे कर, लेकिन उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंतहाई मेहनती और इंतहाई शफीक लोग हैं और बहुत अच्छा पढ़ाने वाले लोग। अब जब इस कौम के दिमाग में ये गंद भरा गया कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई है, अब इनके बच्चे जो हैं जिसको ये नहीं पता होता कि फुट में इंच कितने हैं, 1 इंच में सेंटीमीटर कितने हैं, तो वो बच्चे जो हैं आज धक्के खा रहे हैं। 12-12, 18-18 जमातें पढ़ के 1200 में से 1500 नंबर भी लोग लेकर घूम रहे हैं और उनको अलिफ बे नहीं आती। आप किसी को यकीन नहीं आता तो आप अपने घर में किसी बच्चे से पूछ कर देंगे, अलिफ बे ABC लोगों को नहीं आ रही। आज लोगों को पता चल रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे बच्चों से सिवाय लूट मार के प्राइवेट स्कूल कोई काम कर ही नहीं रहा, सिवाय लूट मार के। आप देख लें, कोई किसी स्कूल में देख लें, इनके पास जितनी भी कोई टीचर होती है, कोई 11 जमातें पढ़ी, कोई 12.5 पढ़ी, कोई 13 पढ़ी, कोई 13.5 पढ़ी, पूरा प्रॉपर तरीके से कोई ग्रेजुएट या कोई इस तरह का क्वालिफाइड टीचर है ही नहीं इनके पास। और जो कोई है वो इंतहाई नालायक लोग हैं, जो दुनिया के किसी फील्ड में भी कामयाब नहीं हुआ ना, जो बंदा डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, किसी और फील्ड में मतलब वो नहीं गया, आर्मी में नहीं गया, एयरफोर्स में नहीं गया, बहुत सारी मतलब सिविल सर्विस है वहाँ नहीं जा सका, जो बंदा किसी इम्तिहान में पास नहीं हुआ ना, वो आपका प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल लगा होता है। ये आप जाकर तसल्ली कर लें। और आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में तालीम के नाम पर कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप अभी भी कोई भी मल्टी नेशनल कंपनी है उसका आप फ्रेंचाइज लेने की कोशिश करें, आप मालूमात लें, गूगल से मिल जाएगी। आप सर्च करें कि मैंने टेलीनार की फ्रेंचाइज लेनी है, मोबिलिंक की लेनी है, भारत की लेनी है या जोम की लेनी है, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जो बंदा है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन आप किसी भी प्राइवेट स्कूल की फ्रेंचाइज आप अप्लाई कर दें, उस पर ना अंगूठा लगाकर अप्लाई कर दें एप्लीकेशन में, आपको प्राइवेट स्कूल की फ्रेंचाइज मिल जाएगी। वजह क्या है? सिर्फ पैसा है। आप कोई मल्टी नेशनल कंपनी में बता रहा हूँ, ये यूनिलीवर है, ये वो, किसी की भी आप देखें, वो कहते हैं कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो बंदा और उसकी जो क्वालिफिकेशन है कम से कम ग्रेजुएट हो। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है, जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड चल रहे हैं, मैं बड़े चैलेंज से कह रहा हूँ, मैं आपको कितने इधर ब्रांड दिखाता हूँ जिनके मालिक या कबाड़िए हैं या कोई आड़तिया है या कोई ठेकेदार है या कोई जिम्मेदार है, अंगूठा लगाने वाले लोग हैं और उन्होंने फ्रेंचाइजें वो चला रहे हैं इधर पाकिस्तान में। और ये मैं आपको, जिस बंदे को मसला है वो मेरे पास इनबॉक्स में है, मैं उनकी तबीयत साफ कर दूंगा। मैं आपको बुरे वाला में 20 फ्रेंचाइजें निकाल कर देता हूँ जिनके मालिक चिट्टे अनपढ़ है और स्कूल कौन से बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। तो ये हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में एजुकेशन एक बिजनेस बन गया और इस कौम के दिमाग में अभी तक यही फतूर चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी तालीम है। हालांकि प्राइवेट स्कूल जितना बेड़ा गर्क कर रहा है इस कौम का, आप सोच भी नहीं सकते।